یہ سکھایا ہے اسیسہ نے ملت اسلامیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت صدیق اکبر نے کی ہے اس کی مثال تو الگ ہے، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور ایسی محبت دیکھیں، ایسی محبت انہوں نے کی ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق یہ انگوٹھی لو اور لے جا کر کے اس پر لا الہ الا اللہ نقش کرا لو۔ آپ گئے، جانے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھایا۔ کیوں لکھایا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے تو کہا تھا صرف لا الہ الا اللہ لکھا کر کے لے کر آؤ، انہوں نے محمد رسول اللہ کیوں لکھا؟ تو اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اگر کہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھا کر کے لے کر کے آؤ تو انہوں نے محمد رسول اللہ کیوں لکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا تو ذاتی کر گئے۔ ایسا نہیں ہے، صدیق اکبر نے تو یہ خیال کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ نبی کا نام میں ہرگز جدا ہو جائے یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی کا نام اللہ رب العزت خود اپنے نام سے جدا ہونا پسند نہ فرمائے، بھلا مجھے کیا مجال ہے جو میں اس دنیا میں رہ کر کے مصطفیٰ کا نام خدا سے الگ کر دوں، مصطفیٰ کا نام خدا سے جدا کر دوں۔ اسیسان ملت اسلامیہ آپ نے نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نبی کا نام لکھایا، جیسے لکھا کر کے لے کر کے گئے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد نبی نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ابو بکر صدیق کا بھی نام لکھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اے صدیق میں نے تو صرف اور صرف تمہیں لا الہ الا اللہ لکھانے کے لیے کہا تھا، یہ بتاؤ محمد رسول اللہ تم نے کیوں لکھایا ہے؟ اور یہاں تک محمد رسول اللہ تو ٹھیک ہے لیکن تم نے اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ جیسے صدیق اکبر اتنا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مچل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی میں نے آپ کا نام تو لکھایا ہے، اس لیے لکھایا ہے کہ جس کا نام رب خود اپنے سے جدا ہونا پسند نہ فرمائے، نماز ہو جو رب کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ہے، کلمہ ہو جو رب کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ہو، درخت کے پتے ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ، خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ہے، تو یا رسول اللہ اگر خدا نے آپ کا نام اپنے ساتھ جدا ہونا گوارا نہ سمجھا تو میں نے بھی آپ کا نام جدا ہونا گوارا نہ سمجھا، مگر یا رسول اللہ رہی بات میری تو میں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اتنا سنا اتنے میں صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے پیغام بھیجا ہے، رب نے سلام بھیجا ہے، اور رہی بات آج کے نام لکھانے کی تو اگر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدیق نے اگر رب کے ساتھ مصطفیٰ کا نام اگر جدا ہونا گوارا نہ سمجھا تو رب نے مصطفیٰ کے ساتھ صدیق کا بھی نام جدا ہونا گوارا نہیں سمجھا۔ یہ ہے محبت کا عالم، اور یہی تک نہیں بلکہ دنیا ہی تک نہیں ایسے محبت کی مثال قائم کی کہ انگوٹھے میں صرف نام ہی نہیں بلکہ آپ کے پہلو تک جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ وقت ٹائم قریب آیا تو آپ کے پہلو میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ ایسی محبت، ایسی مثال آپ نے قائم کی ہے۔ اسیسان ملت اسلامیہ وقت کو دیکھتے ہوئے جتنی فضیلت آپ کی بیان کی جائے بہت کم ہے، اس کے لیے بہت تفصیلی وقت چاہیے اگر تفصیلی کے ساتھ بیان کیا جائے۔ آئیے صدیق اکبر آخری پہلو دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری پہلو آتے ہیں، آخری پہلو میں آپ کا جو وقت آیا ہے اور آخری بات یہ سنیں کہ صدیق اکبر کی نیکیاں بارہا سنتے ہیں لیکن پھر سے سنیں کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام صحابی کی نیکیاں جو صحابی رسول ہیں ان کی نیکیاں جو ہے آسمان کے تاروں کے مانند ہیں،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتی ہیں، اے میرے سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر فاروق اعظم تمام نیکیاں ہیں اور ایسی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے برابر ہیں، تو یہ بتائیں کہ میرے ابا صدیق اکبر کی نیکیاں کدھر گئی؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے عائشہ، صدیق عمر فاروق اعظم کے آسمان کے برابر ان کی نیکیاں ہیں، آسمان کے تاروں کے برابر ان کی نیکیاں ہیں، آسمان کے تاروں کے برابر عمر فاروق اعظم کی نیکیاں اور صدیق اکبر کی ایک نیکی کس کے برابر ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ اندازہ لگائیں صدیق اکبر کا مقام، عمر فاروق اعظم کی نیکیوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے تاروں کے برابر ہے، اور عمر فاروق صدیق اکبر کی صرف ایک نیکی ان کے برابر ہے، صرف ایک نیکی، تمام نیکیوں کا کیا پوچھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ کا وقت آخری آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، تو وصال کے ٹائم آپ کی شدت بخار کی ہوئی، تمام انجام دینے کے بعد اسلام کے خلافت کو سنبھالنے کے بعد وقت قریب آیا، کم و بیش 2.25 سال یا 2.5 سال آپ نے خلافت کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد وقت قریب آیا ہے، آپ کا بخار کی شدت ہے، بخار ہی کی شدت میں تو صحابہ عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، اگر اجازت ہو تو طبیب کو بلایا جائے، وہ طبیب جو آ کر کے آپ کو دیکھ سکے، آپ کا علاج کر سکے۔ تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، کہا طبیب آ گیا، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے، طبیب مجھے دیکھ چکا ہے۔ تو تمام صحابی نے عرض کیا طبیب نے دیکھا ہے تو کیا بتایا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا طبیب نے مجھے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد کہا ہے انی فعال لما یرید، کہا کیا بنا؟ کہا بنا یہ کہ جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ یعنی صدیق اکبر کا اشارہ رب کائنات کی طرف تھا، آپ کا عقیدہ ایسا تھا کہ رب سے جو چاہے گا وہی ہوگا، آپ رب کی رضا پہ راضی تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب وقت قریب آیا، آنے کے بعد تمام صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ابو سفیان بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اور عمر فاروق اعظم بھی ہیں۔ ان تمام لوگ کے مشورہ کے بعد آپ اپنے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ڈور کو حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں آج کے بعد اس دین کا کھمبا، اس دین کا ستون، اس دین کا بازو عمر فاروق اعظم کو سنبھالنا ہے، عمر فاروق اعظم کو بننا ہے۔ آج کے بعد دین کی کمان جس کو سنبھالنا ہے وہ عمر فاروق اعظم کو سنبھالنا ہے۔ اتنی بہادری کے ساتھ صدیق اکبر نے اس دین کو آپ نے سنوارا اور سجایا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ صدیق اکبر بخار کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو چکے تھے، اتنا لاچار ہو چکے تھے کہ جب نبی کا وصال ہوا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے بعد صدیق اکبر اس دن سے ہر روز ڈھلتے چلے گئے، آپ کی بدن کبھی بھی سدھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا صدمہ حضور کے جانے کے بعد آپ کو ہوا ہے، آپ کو اتنا بڑا گہرا صدمہ ہوا ہے کہ پھر آپ دوبارہ صبر نہ سکے، ہر روز کبھی ہجر نبی میں آپ روتے رہے، کبھی ہجر نبی میں آپ اپنے دن کو گزارتے رہے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی تھا کہ نبی کا جو دور تھا، نبی کے زمانے میں آپ نے اس کو بھی ایسا دور لا کر کے رکھ دیا کہ ہر شخص کے دل میں یہ تمنا تھی، ہر شخص کے دل میں یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی کہ شاید نبی کا دور پھر سے واپس آ چکا ہے۔ آپ نے ایسا انجام دیا ہے اس دین کو اور دین کی طرف۔ اس کے بعد آپ نے تمام صحابہ سے مشورہ کے بعد مقرر کیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی نوبت دی اور سنوارا اور سجایا سے عمر فاروق اعظم کو۔ اس کے بعد تمام وصیت کرنے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تمام صحابی کھڑے ہیں، پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس طرح کر کے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی محبت کی مثال اس طرح قائم کرتے ہیں، اس طرح پیش کرتے ہیں کہ دنیا
قیامت تک نہیں پیش کر سکتی ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ چکتا کر دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ اس کا بدلہ دنیا میں تو میں نے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا بدلہ میدان محشر میں خود اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بولنے میں کسی طرح کی کوئی خامیاں سبن فرقن لفظشیں ہوئی ہوں تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائیں، اور جتنے بھی حاضر ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔